Give it to me like. السلام علیکم خواتین و حضرات، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید اور یقین رکھتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوگے اور خیریت سے ہوگے۔ الحمدللہ جی، معذرت کے ساتھ میں بھی ٹھیک ہوں، الحمدللہ مزے میں ہوں۔ اور آج میں بات کرنا چاہتا ہوں ایک ویڈیو جو ہے وہ کافی میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز چل رہی ہے، اور علی مرزا صاحب کے حوالے سے ہے کہ جو میں کوئی عالم نہیں ہوں، پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں، میں کوئی اتنا بڑا مذہبی بھی شخص نہیں ہوں، آپ لوگوں کو بتا دوں۔ میری رائے سے اختلاف بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں، اور جو ہے لیکن بات انہوں نے کی ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے کسی بھی استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جی میرا جو ہے وہ عرض ہے، میرا جو نقطہ ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں منطق یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، اور ہمارے حضور کے اس دنیا میں آتے ہی سمجھ لیں کہ ہم امت کو ٹیچر مل گیا، استاد مل گیا، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا۔ اب ظاہر ہے اصحابہ کو بھی آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے بتاتے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ احکامات بتائے گئے ہیں، تو ہمارے اصحابہ اس کو سمجھ لیتے تھے۔ اگر کوئی چیز ان کو سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کو پوچھتے تھے، تصدیق کرتے تھے، اپنے ذہن کو کلیئر کرتے تھے۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ دیکھیں، ٹیچر جو ہے وہ لازمی ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا بالکل آپ پڑھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ باقی رہی بات یہ جو لوگ گمراہی کا کہتے ہیں، ہمارے کافی مولوی حضرات اہل سنت والجماعت کے سب محترم ہیں ہمارے لیے، ہم تو بھائی کوئی بہت بڑے عالم فاضل نہیں ہیں، تو محترم ہیں ہمارے لیے، لیکن آپ قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، آپ قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں، لیکن آپ کو کہیں پر بھی ذہن کے اندر کوئی بھی پرابلمس آپ کے ذہن میں بنے اور آپ خود سے کچھ اور زیادہ امیجنری کوئی چیز کرنے لگ جائیں تو آپ کو پھر استاد کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کو پھر جا کے کسی نہ کسی استاد سے اس کی تصدیق لینی پڑے گی، اس کو سمجھنا پڑے گا، وہ استاد آپ کو پھر آگے بریف کریں گے کہ بھائی ایسے نہیں، ایسے، ایسے نہیں، ایسے ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ہی آپ مثال لے لیں انجینئر مرزا صاحب کی، کہ جو انجینئر مرزا کے جو شاگرد ہیں، اب انجینئر مرزا بیٹھ کے کیوں بتا رہے ہیں بھائی، آپ لوگوں کو کیوں بتا رہے ہو کہ جو ہے وہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ بھائی آپ ایسے نماز پڑھ لیں، اور عقائد پہ آپ بات کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں، تو بھائی آپ بھی تو ایک طریقے سے استاد ہو گئے نا یار۔ اگر خود ہی پڑھ کے اور جو ہے وہ سب کو خود ہی پڑھ لینا چاہیے قرآن مجید، اور اس میں کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے، تو بھائی پھر آپ چھوڑ دو، بیٹھ جاؤ گھر پہ، سکون کرو، ہر بندے کو کے پاس قرآن مجید موجود ہے، ہر بندے کے گھر میں جائیں، پڑھے، ہر کوئی عالم بن جائے اور بہت بڑا فاضل بن جائے۔ تو جی میرا غریبانہ چھوٹا سا عرض اور گزارش ہے، اگر میری بات بری لگے تو اس کے لیے معذرت ہے، پر دوبارہ میں اس بات پہ آؤں گا کہ قرآن مجید جو ہے وہ پڑھ ہر کوئی سکتا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے، اس پہ عمل کے لیے، اس کی تشریح اور اس کے
اس کی ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کو ایک استاد کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے بہت بڑی مثال دی ہے کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، ہمیں ٹیچر مل گیا، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید نازل ہوا، اور ہمارے حضور نے اصحابہ کو بتایا، اور اصحابہ جہاں بھی ان کو چیز سمجھ نہیں آتی تھی وہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھتے تھے، تو وہ ٹیچر ہوئے بھائی۔ آج آپ لوگ کہتے ہو کہ بس حدیثیں بھی پڑھی ہیں، سب کچھ پڑھی ہیں، نہیں بھائی، بہت سی ایسے سوالات، ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور ابلیس جو ہے، ابلیس اس نے تو جو ہے وہ انبیاؤں سے مقابلہ کیا، شیطان ابلیس نے انبیاؤں سے مقابلہ کیا، آپ ہم کیا ہیں؟ تو دعاؤں میں مجھے یاد کیجیے گا، کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف کیجیے گا، میرا جسٹ ویو تھا، میری سوچ میں ایک بات تھی، وہ میں نے آپ لوگوں تک پہنچائی، فیصلہ آپ لوگ کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔